بیٹھ کے اس نے نہیں پہچانا. حالانکہ اس دور میں پیچھے میری یونیفارم میں تصویر بھی تھی, میں ان دنوں لیفٹیننٹ کرنل ہوتا تو اس کی تصویر بھی پیچھے لگی ہوئی تھی, لیکن سامنے دیکھ کر پہچانا تصویر ذرا مختلف تھی. ہم نے پانی کی ان سے فرمائش کی, وہ سراہی تھی, پانی پیا, ہم نے تھوڑا بیٹھ گئے تو ہم نے کہا, وہ جو ساتھ حضرت تھا بہت کراچی کا وہ شخص تھا, بڑا ہی انٹیلیجنٹ, وہ آفیسر بہت انٹیلیجنٹ تھا. اس نے کہا کہ صاحب آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ہیڈ ماسٹر ہوں. میں کوئی تقریباً 34 سال پہلے یہاں آیا تھا, کراچی سے میرا تعلق ہے, فلاں علاقے سے تھا. وہ اہل زبان, بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والا شخص تھا, بہت سمجھدار. تو میں یہیں کا ہو رہا, میرے بچے بھی ادھر آ گئے, میں ادھر کا ہو رہا. تو اس نے کہا یہ اسکول جو ہے, کہتا جی اب تو نہیں چلتا, پر میرے کوئی یہاں کام بھی یہاں پر نہیں ہے. پوچھا ہم نے یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 2 قبیلے تھے, لڑائی ہوئی, آگ لگائی, ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا. جرگہ بیٹھا, 50 کلومیٹر اس کو بھیج دیا, 50 کلومیٹر ایک کو دوسری طرف بھیج دیا. اچھا. تو وہ کیپٹن اظہر کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں چلے جاتے, اسکول بند کریں, آپ بھی چلے جائیں. اس نے وہ منزل بند کی ہوئی تھی ایسے کر کے نا, یوں کر کے اس نے یوں کر کے رکھی ہوئی تھی. اس نے اسے دیکھا, کہتا ہے صاحب کیسی بات کر رہی ہے آپ نے؟ سوچو ایک راستہ ہے, اندھیرا راستہ ہے, اس پر ایک دیا جل رہا ہے. اگر اس راستے پر کوئی مسافر آتا جاتا نہیں ہے تو کیا دیے کو بجھ جانا چاہیے؟ تو اس نے کہا جی میں تو اس راستے پر بیٹھا ہوا ہوں, میں کہتا ہوں ایک لڑکا بھی آئے گا تو میں اسے پڑھاؤں گا. ابھی ہم لوگ جو یہ بات کر رہے تھے, راجہ صاحب کل بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہ ابھی زندگی ہے کہ ہم ہاتھوں میں چراغ لیں, ہمارے جو لفظ ہیں وہ چراغوں کی طرح روشنی دیں اب اندھیری راہوں میں. ہوگا تب جب ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں. تو اس وجہ سے اب دیکھیں, راجہ صاحب ایک تھے جس دن میری ملاقات ہوئی ان سے, وہ ایک تھے, لیکن آج ایک نہیں ہے. آج سے ملاقات ہوئی, ان سے ملاقات ہوئی, اسد صاحب کی ملاقات ہوئی, ان سے ایک صاحب آتے رہے. تو زندگیاں یوں بدلتی ہیں. اقبال تو نہیں بدل سکتا تھا نا تنہا, اور ہم اقبال ہیں بھی نہیں, کہاں وہ کہاں ہم. لیکن آخری نبی کی ذات ایک دس دیکھیں, ساتھ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے لوگ ملتے ہیں, زندگی کا انقلاب آتا ہے اور لوگوں کے آنسو خشک ہونے لگتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے آنسو ہوتے ہیں, دکھاتے نہیں ہیں. ہم سب کے ایک طرح کے آنسو ہیں, دکھاتے نہیں ہیں, زندگی گزار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس کو دکھائیں. پھر قوموں میں اٹھتے ہیں لوگ, پھر وہ کہتے ہیں چل یار تیرے میرے آنسو ایک ہیں, یہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ ان کو بہنے دیں, بے قدر ہو جائیں یار یہ کوئی صبح ضرور آئے گی, چل میں اور تو اکٹھے چلتے ہیں. زندگی بدلنے لگتی ہے, ورنہ انہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. لیکن مجھے بتا رہے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے خواہش کی, آپ نے شاید پڑھے ہیں, تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا یار میرے لیے جہاں سے مرضی خرید کے لاؤں مگر لاؤ. آج کے دور میں کون پڑھتا ہے کسی کو؟ اصل میں بات نئی نہیں ہوتی, انسان وہی بات سننا چاہتا ہے جو اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے, پر وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے کہی ہے, کس پیرائے میں کہی ہے. کپڑا وہی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو نے سلایا کہاں سے ہے, بات نہیں ہے, بات اور اصل بات وہی ہے جو اللہ نے کی ہے. انسان کیا بات کر سکتا ہے, اور سب کچھ پہلے ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے. یہ سب چیز اصل میں ہوتی ہے ایکسیپٹنس ہے. یہ جو کچھ ہے نا تمام ظاہر باطن علوم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شروع سے ہی ڈال دیا گیا. اب ہم نے اس کو ایکسکیویٹ کرنا ہے, اس کی ڈھونڈ ہے, اصل میں تلاش ہے, اصل میں اس کے اندر سے ڈھونڈنا ہے. جہاں مطابقت ہوتی جا رہی ہے موقع کرتے جا رہے ہیں, استعمال کریں گے, مگر عقل میں تو مذہب نے ایسے بس وہ پردے لگے ہوئے ہیں, قائلی سستی اور ہمارے مطلب نااہلی ہے, ہم اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں. جس دن رائے صاحب میرا خیال وہ جس دن ابھی اگر کوئی لیکچر آیا نا ٹی وی پر تو آپ مہربانی سے دوستوں کو ہم SMS کر دیں. وہ جس دن اس کا فرسٹ ٹائم وہ انہوں نے مجھے وہ موقع دیا, تو اس میں یہ جو بھی آپ نے کہا نا پردہ, پہلی بات ہی میں نے یہ کی ان سے کہ جس دن رسول نے یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جس دن انہوں نے کہا تھا نا صفا کی پہاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا اگر وہ یہ مطلب سمجھتے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے, تو میں نے کہا کوئی جنگ نہیں ہونی.
عبداللہ تو ان کا بھی نام تھا اور وہ بہت نام رکھتے. اتنی سی بات اگر اس کلمے کا مطلب ہوتا, اتنی سی بات کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد اس کے رسول ہے, تو میں نے کہا یہ تو وارہ کھاتا ہے ان کو, یہ اس بات کا, یہ بات تو ان کا بالکل ہی وارہ کھاتی ہے. انہوں نے جنگ کرنی نہیں تھی. انہوں نے جنگ اس لیے کی کہ اصل میں وہ جانتے تھے یہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ وہ یہ رہا تھا ساری دنیا کو, یہ نہیں کہا تھا مکے والوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ نہیں کہا قریش والوں لا الہ الا اللہ, یہ نہیں کہا. کہ وہ یہ رہا تھا نوع انسان کہ پوری دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ. لا اور الہ کا مطلب یہ ہے نا, الہ کا مطلب یہ ہے پہلے انکار ہے. الہ اور اللہ کا دونوں کا اوریجن ایک ہے, مادہ ایک ہے. جو اللہ کا مادہ ہے نا وہی الہ کا مادہ ہے, اور اس کا معنی یہ ہے کہ پوری اس کائنات کے ہر خوف سے آزاد ہو جاؤ, اس کائنات کی ہر غلامی سے آزاد ہو جاؤ, اس کائنات کی ہر چیز کی پرستش سے آزاد ہو جاؤ, اس کائنات کی ہر اطاعت سے آزاد ہو جاؤ, سوائے اللہ کی غلامی, اس کے خوف, اس کی پرستش, اس کے. جنگ یہاں سے شروع ہوئی تھی کیونکہ سارے کے سارے غلام آزاد کرنے پڑ رہے تھے. جنگ یہاں سے شروع ہوئی تھی, وہ سب کے سب لات منہات ان کو گرانا پڑ رہا تھا, اور جن کی وجہ سے ان کی حکومتیں قائم تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے, ورنہ جیو تو کہتے تھے اللہ ایک ہے, اس کا کوئی اور معبود نہیں ہے, اور موسیٰ اس کے رسول ہیں, وہ کہہ رہے تھے. پر اس نے کھل کر بات کر دی نا, اس لیے انہوں نے, اور یہ بات حضرت بلال کی سمجھ میں فوری آ گئی. غلام تھے نا, انہوں نے پہلے ہی غلامی سے انکار کر, انہوں نے کہا بس جتنی ہو گئی, مجھے اجازت ہی نہیں ہے, آواز آ گئی ہے. وہ آواز تم نے نہیں سنی ہونا کہ اسی تو سنی ہے, پر تیرے لیے عمل کرنے واسطے نہیں ہے, اس لیے تو جنگ ہے ساری. انہوں نے کہا پھر میں نے تو عمل کر ڈالا ہے, پھر جو گزری سو گزری. اب دیکھو بلال جتنی بھی, دیکھو بلال تو ایم اے پاس نہیں تھا, پی ایچ ڈی نہیں تھا, وہ سمجھ گیا. تو ساڑھے پی ایچ ڈی والے نہیں سمجھتے یہ آواز کی کہہ رہی ہے. وہ سمجھ گئے. کیوں صاحب؟ جی بالکل, بہت انداز میں آپ نے اچھا کہا ہے. بات تو یہی ہے کہ اللہ تو واقعی تھا, ان کے حبیب, ان کا نام بھی جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا عبداللہ تھا. اور بات یہ نہیں تھی کہ صرف وہ کوئی عبادت ہی کا طریقہ کوئی بدلنے آئے تھے, وہ تو سسٹم کو بدلنے آئے تھے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کا استحصال کر رہا تھا, معاشی استحصال کر رہا تھا, ہر طرح سے استحصال, شعوری استحصال کر رہا تھا. اسی استحصال سے وہ انسانیت کو نجات دلایا. تب میں نے یہ دیکھا نا کہ قرآن کریم کی جو آواز ہے وہ اس طرح کی تو ہے ہی نہیں جیسے ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. وہ تو بڑی طاقتور آواز ہے, وہ خوفناک نہیں ہے, وہ حسین ترین آواز ہے, نجات دلانے والی ہے. اور دنیا کا سارا حسن خوف کے علاوہ ہے. جہاں خوف نہیں ہے وہاں حسن شروع ہوتا ہے. دیکھیں نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, صبح فجر کی نماز مسجد میں جب کئی لوگ بیٹھ جاتے ہیں قرآن پڑھتے, تو تھوڑا جانتے ہیں آپس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر مزاج کے, ہر کیٹیگری کے, ہر کلاسز کے, اس کے کلاس کے.